بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے متعلق 21 فرامین مصطفیٰ۔ خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار خطبہ دیتے ہوئے فرمایا: اے لوگو، تم اس آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ المائدہ ترجمہ۔ اے ایمان والو، تم اپنی فکر رکھو، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو۔ کو پڑھتے ہو اور اس کی تفسیر وہ کرتے ہو جو مراد کے خلاف ہے۔ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا کہ جو قوم بھی گناہوں کا ارتکاب کرے اور ان میں ایسا شخص ہو جو انہیں اس سے روکنے پر قادر ہو لیکن پھر بھی نہ روکے، تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل ان سب کو عذاب میں مبتلا فرما دے۔ حضرت سیدنا ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس فرمان باری تعالیٰ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، سورہ المائدہ ترجمہ، تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا جو گمراہ ہوا جب کہ تم راہ پر ہو کی تفسیر کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے ابو ثعلبہ، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ پھر جب تم دیکھو کہ بخل کی اطاعت اور خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، دنیا کو دین پر ترجیح دی جا رہی ہے اور ہر شخص اپنی رائے پر اتراتا اور فخر کرتا ہے، تو تم اپنی فکر رکھو اور عوام کو چھوڑ دو کہ تمہارے بعد اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فطرے ہوں گے۔ اس وقت جو اس پر مضبوطی سے قائم رہے گا جس پر تم ہو، اس کے لیے تم میں سے 50 افراد کا ساجر ہے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ان میں سے 50 افراد کا ساجر؟ ارشاد فرمایا: نہیں، بلکہ تم میں سے 50 افراد کا ساجر اس لیے کہ تمہیں امور خیر پر مددگار میسر ہیں جبکہ انہیں میسر نہ ہوں گے۔ کثرت ثواب اور کثرت اجر میں فرق ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوعہ 1250 صفات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 247 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمہ اس فرق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: افضل کے یہ معنی ہے کہ اللہ عز و جل کے یہاں زیادہ عزت و منزلت والا ہو، اسی کو کثرت ثواب سے بھی تعبیر کرتے ہیں، نہ کثرت اجر کہ بارہا مفضول کے لیے ہوتی ہے۔ حدیث میں ہمراہیان سیدنا امام مہدی کی نسبت آیا کہ ان میں ایک کے لیے 50 کا اجر ہے۔ صحابہ نے عرض کی: ان میں کہ 50 کا یا ہم میں کے؟ فرمایا: بلکہ تم میں کے۔ تو اجر ان کا زائد ہوا، مگر افضلیت میں وہ صحابہ کے ہمسر بھی نہیں ہو سکتے۔ زیادت درکنار، کہاں امام مہدی کی رفاقت اور کہاں حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیت۔ اس کی نظیر بلا تشبیہ یوں سمجھیے کہ سلطان نے کسی مہم پر وزیر اور بعض دیگر افسروں کو بھیجا۔ اس کی فتح پر ہر افسر کو لاکھ لاکھ روپے انعام دیے اور وزیر کو خالی پروانہ خوشنودی مزاج دیا، تو انعام انہی کو زائد ملا، مگر کہاں وہ اور کہاں وزیر اعظم کا اعزاز۔ اسی آیت مقدسہ کی تفسیر کے متعلق جب معلم الامہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: اس آیت سے مراد یہ موجودہ زمانہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو بھلائی کی بات قبول کرنے کا زمانہ ہے، لیکن عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ تم نیکی کا حکم دو گے تو تمہارے ساتھ ایسا یعنی برا سلوک کیا جائے گا، اور جو تم کہو گے اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وقت تم اپنی فکر رکھو اور کوئی گمراہ شخص تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ اللہ عز و جل تم میں سے بدترین لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ پھر تمہارے نیک لوگ دعائیں کریں گے لیکن ان کی دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ مراد یہ ہے کہ برے لوگوں کی نظروں سے نیک لوگوں کی جلالت و خیبت ختم ہو جائے گی تو وہ ان سے نہیں ڈریں گے۔ اے لوگو، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے: تم ضرور نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، قبل اس کے کہ تم دعائیں کرو اور تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں۔ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کے مقابلے میں تمام نیک اعمال ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک، اور اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد سمیت تمام نیک اعمال امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسے گہرے سمندر میں تھوک۔ روز قیامت اللہ عز و جل بندے سے سوال فرمائے گا کہ جب تم نے برائی کو دیکھا تو اسے ختم کرنے سے تمہیں کس چیز نے روکے رکھا؟ پھر اللہ عز و جل اسے اس کی حجت سکھائے گا تو وہ عرض کرے گا: اے میرے رب عز و جل، میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور لوگوں سے ڈر گیا۔
سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی ہمیں یہاں بیٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ ہم یہاں بیٹھ کر آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ عرض کی راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا نظریں جھکائے رکھو، تکلیف پہنچانے سے بچو، سلام کا جواب دو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو۔ اللہ عز و جل کے ذکر اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے سوا بندے کے لیے ہر کلام نقصان دہ ہے۔ اللہ عز و جل عام لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے خاص لوگوں کو عذاب نہیں فرماتا، مگر یہ کہ خاص لوگ اپنے درمیان برائی کو دیکھیں اور روکنے پر قادر ہونے کے باوجود نہ روکیں تو ان پر بھی عذاب فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی اور تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تم جہاد کو ترک کر دو گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی گئی اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم نیکی کو برائی اور برائی کو نیکی خیال کرو گے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اس وقت تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم برائی کا حکم دو گے اور نیکی سے منع کرو گے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا ہاں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ہوگا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میں ان لوگوں کو ایسے فتنے میں مبتلا کروں گا کہ ان کے سمجھدار لوگ بھی حیران ہو جائیں گے۔ جو کسی مظلوم کو قتل کرے تم اس کے پاس ہرگز کھڑے نہ ہونا، کیونکہ جو شخص وہاں موجود ہو اور پھر بھی اس کا دفاع نہ کرے اس پر لعنت برستی ہے، اور جس شخص کو ظلماً مارا جائے اس کے پاس بھی کھڑے مت رہو، کیونکہ جو شخص وہاں موجود ہو اور پھر بھی اس کا دفاع نہ کرے اس پر بھی لعنت برستی ہے۔ جو شخص کسی ایسی جگہ موجود ہو جہاں حق بات کہنے کی ضرورت پیش آئے تو اسے حق بات کہنے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ موت ہرگز وقت سے پہلے نہیں آئے گی اور وہ قسمت میں لکھے رزق سے محروم نہیں ہوگا۔ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ظالم اور فاسق لوگوں کے گھروں میں جانا جائز نہیں، اور نہ ہی ان مقامات پر جانا جائز ہے جہاں کوئی برائی نظر آ رہی ہو اور وہ اسے بدلنے پر قادر نہ ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مکرم ہے جو وہاں موجود ہو اس پر لعنت برستی ہے، لہذا عاجز ہونے کا عذر کرتے ہوئے بغیر حاجت کے برائی دیکھنا بھی جائز نہیں۔ اسی وجہ سے سلف صالحین میں سے ایک گروہ نے جب بازاروں، خوشی کے موقعوں اور مجموعوں میں برائیوں کو دیکھا اور ان کے بدلنے سے خود کو عاجز پایا تو انہوں نے مخلوق سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اور یہ اس لیے کہ مخلوق کو برائی کرتے دیکھنا اور خود کو عاجز سمجھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ مخلوق کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی سبب سے ثانی عمر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے فرمایا سیاحت کرنے والے بزرگان دین نے اپنے گھروں اور اولاد کو چھوڑ کر سیاحت کو اس لیے اختیار کیا کہ ان پر بھی ہماری طرح کی بلا نازل ہوئی جب انہوں نے برائی کو ظاہر ہوتے اور بھلائی کو مٹتے دیکھا، اور یہ کہ نصیحت کی بات کو قبول نہیں کیا جاتا، نیز فتنوں کو ملاحظہ کیا تو انہیں اس بات کا اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بھی ان میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور یہ کہ ایسی قوم پر عذاب نازل ہو تو کہیں وہ بھی اس میں گرفتار نہ ہو جائیں، لہذا انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ آسائشوں میں رہنے کے مقابلے میں درندوں کے درمیان رہنا اور سبزہ کھانا بہتر سمجھا۔ اس کے بعد ثانی عمر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ نے یہ آیت طیبہ تلاوت فرمائی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ سورہ الذاریات۔ ترجمہ تو اللہ کی طرف بھاگو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر فرمایا تو ایک قوم نے اس حکم الہی پر عمل کیا، اگر اللہ عز و جل نے نبوت میں راز نہ رکھا ہوتا تو ہم کہتے کہ انبیاء کرام علیہ السلام ان سے افضل نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں خبر پہنچی ہے کہ فرشتے اس قوم سے ملتے اور مصافحہ کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی کے پاس سے کوئی بادل یا درندہ گزرتا ہے تو یہ اسے بلاتے ہیں تو وہ بات مانتا ہے، اور جب یہ اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کہاں کا حکم ہوا ہے تو وہ انہیں بتاتا ہے، حالانکہ یہ نبی نہیں ہے۔
جو شخص کسی گناہ کی جگہ پر حاضر ہو لیکن اسے ناپسند کرتا ہو تو گویا کہ وہ وہاں ہے ہی نہیں، اور جو گناہ کی جگہ پر موجود نہ ہو لیکن اسے پسند کرتا ہو تو گویا کہ وہ وہاں موجود ہے۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص کسی حاجت کی وجہ سے وہاں موجود ہو یا اتفاقاً اس کے سامنے وہ کام ہوا ہو، ہاں ارادتاً وہاں جانا ممنوع ہے۔ اس کی دلیل اس سے پہلے والی حدیث پاک ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر نبی کے لیے کئی مددگار مقرر فرمائے، تو جتنی دیر اللہ عز و جل چاہتا ہے وہ نبی ان میں ٹھہرا رہتا ہے اور ان میں رہ کر اللہ عز و جل کی کتاب اور اس کے احکام پر عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب اللہ عز و جل اپنے نبی کی روح مبارکہ کو قبض فرما لیتا ہے تو اس نبی کے مددگار اللہ عز و جل کی کتاب، اس کے احکام اور اپنے نبی کی سنت پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ پھر جب وہ بھی چلے جاتے ہیں تو ان کے بعد ایسی قوم آتی ہے جو ممبروں پر چڑھ کر زبانی تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لیکن عملی طور پر برائی کرتے ہیں۔ جب تم ایسی قوم کو دیکھو تو ہر مومن پر حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے جہاد کرے، اگر ہاتھ سے جہاد کرنے کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے کرے، اور اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو اپنے دل سے اسے برا جانے، اور یہ اسلام کا سب سے کم درجہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک بستی والے گناہوں کا ارتکاب کرتے تھے، ان میں 4 آدمی ایسے تھے جو ان کے برے اعمال کو ناپسند کرتے تھے۔ ان چاروں میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا، تم لوگ ایسا ایسا کرتے ہو۔ چنانچہ اس نے ان لوگوں کو برے اعمال سے منع کرنا شروع کر دیا اور انہیں ان کے اعمال کی قباحتیں بتانے لگا، لیکن ان لوگوں نے اس کی باتوں کو رد کر دیا اور اپنے برے اعمال سے باز نہ آئے۔ اس شخص نے انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے بھی اسے برا بھلا کہا، اور اس شخص نے ان سے لڑائی کی تو وہ اس پر غالب آ گئے، تو وہ ان سے الگ ہو کر کہنے لگا، اللہ عز و جل میں نے ان کو برائیوں سے منع کیا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، میں نے انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے بھی مجھے برا بھلا کہا، اور میں نے ان سے لڑائی کی تو وہ مجھ پر غالب آ گئے۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ دوسرا شخص اٹھا، اس نے بھی ان لوگوں کو برائیوں سے منع کیا لیکن انہوں نے اس کی بھی اطاعت نہ کی، اس نے بھی انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے بھی اسے برا بھلا کہا، تو اس شخص نے ان سے جدا ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، میں نے ان لوگوں کو برائیوں سے منع کیا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، میں نے انہیں برا بھلا کہا تو انہوں نے بھی مجھے برا بھلا کہا، اگر میں ان سے لڑائی کرتا تو وہ مجھ پر غالب آ جاتے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا۔ پھر تیسرا شخص اٹھا، اس نے بھی ان لوگوں کو برائیوں سے منع کیا لیکن انہوں نے اس کی بات بھی نہ مانی، پھر اس نے ان لوگوں سے جدا ہو کر بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ عز و جل، میں نے ان کو برائیوں سے منع کیا لیکن انہوں نے میری بات نہ مانی، اگر میں انہیں برا بھلا کہتا تو وہ بھی مجھے برا بھلا کہتے، اور اگر میں ان سے لڑائی کرتا تو وہ مجھ پر غالب آ جاتے۔ پھر یہ بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد چوتھا شخص اٹھا اور اس نے کہا، اے اللہ عز و جل، اگر میں انہیں برائیوں سے منع کرتا تو یہ میری بات نہ مانتے، اور اگر میں انہیں برا بھلا کہتا تو یہ بھی مجھے برا بھلا کہتے، اور اگر میں ان سے لڑائی کرتا تو یہ لوگ مجھ پر غالب آ جاتے۔ پھر یہ چوتھا شخص بھی وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چوتھا شخص ان تینوں کے مقابلے میں کم مرتبہ تھا، اور تم میں تو اس کی مثل بھی بہت کم افراد ہیں۔ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ایسی بستی بھی ہلاک ہو سکتی ہے جس میں نیک لوگ موجود ہوں؟ تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ عرض کی گئی، نیک لوگ کس سبب سے ہلاکت میں مبتلا ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی نافرمانیوں پر خاموش رہنے اور سستی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ عز و جل نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا کہ فلاں فلاں شہر کو اس کے مکینوں پر الٹ دو۔ فرشتے نے عرض کی، اے رب عز و جل، اس میں فلاں فلاں تیرا نیک بندہ بھی ہے جس نے کبھی پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اس بستی کو اس شخص پر اور دیگر افراد پر الٹ دو، کیونکہ میری نافرمانیوں کو دیکھ کر کبھی ایک گھڑی کے لیے بھی اس کا چہرہ متغیر نہیں ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ایسی بستی والوں پر عذاب نازل کیا گیا جس میں 18,000 ایسے لوگ تھے جن کے اعمال انبیاء کرام علیہ السلام کے اعمال کی مثل تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایسا کس سبب سے؟ ارشاد فرمایا، وہ نہ تو اللہ عز و جل کے لیے ناراض ہوتے تھے اور نہ ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے تھے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے بارگاہ رب ذوالجلال عز و جل میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل، تیرے بندوں میں کون سا بندہ تجھے زیادہ پسند ہے؟ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وہ بندہ جو میری رضا پانے میں اس قدر جلدی کرتا ہے جیسے گدھ یعنی چیل کی قسم کا ایک مردار خور پرندہ اپنی خواہش کی طرف جلدی کرتا ہے، اور وہ جو میرے نیک بندوں سے اس طرح محبت کرتا ہے جیسے بچہ پستان کو پسند کرتا ہے، اور وہ کہ جب میری حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہوتے ہوئے دیکھے تو ایسا غضبناک ہوتا ہے جیسے چیتا اپنی ذات کے لیے غضبناک ہوتا ہے،
اور جب چیتا اپنے لیے غضبناک ہوتا ہے تو لوگوں کے کم یا زیادہ ہونے کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ یہ روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ سخت خوف کی حالت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا ثواب زیادہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا مشرکین سے جنگ کیے بغیر بھی جہاد ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو بکر، زمین میں اللہ عز و جل کے کچھ ایسے مجاہدین بھی ہیں جو شہداء سے افضل ہیں۔ وہ مجاہدین ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ زمین میں چلتے پھرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان کی وجہ سے آسمانی فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے اور ان کے لیے جنت ایسے آراستہ کی جاتی ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ام سلمہ کو آراستہ کیا گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والے، اللہ عز و جل کے لیے محبت اور عداوت رکھنے والے۔ پھر ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک بندہ بلند ترین بالا خانے میں ہوگا جو شہداء کے بالا خانوں سے بڑھ کر ہوگا۔ ان میں سے ایک بالا خانے کے 3 لاکھ دروازے ہوں گے جو یاقوت اور سبز زمرد سے بنے ہوں گے، اور ہر دروازے پر ایک نور ہوگا، اور ان میں سے ایک شخص 3 لاکھ حوروں سے نکاح کرے گا جن کی نگاہیں کسی اور طرف نہیں اٹھیں گی۔ جب بھی وہ کسی ایک حور کی طرف نظر کرے گا تو وہ کہے گی، کیا تمہیں فلاں فلاں دن یاد ہے جس میں تم نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تھا؟ جب بھی وہ ان میں سے کسی کی طرف دیکھے گا تو وہ اس کو اس مقام کی یاد دلائے گی جہاں اس نے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا تھا۔ امین الامہ حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کے نزدیک زیادہ عزت والا شہید کون ہے؟ ارشاد فرمایا، جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑا ہو کر اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے تو وہ اسے قتل کر ڈالے، اور اگر وہ اسے قتل نہ کرے تو اس کے بعد وہ جتنا عرصہ بھی زندہ رہے گا قلم اس پر جاری نہ ہوگا، یعنی وہ گناہ سے محفوظ رہے گا۔ میری امت کے شہداء میں سب سے افضل شخص وہ ہے جو کسی ظالم حکمران کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے اور اس بنا پر وہ اسے شہید کر دے۔ ایسے شہید کا درجہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر کے درجوں کے درمیان ہوگا۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا کہ کیا ہی بری ہے وہ قوم جو عدل و انصاف کا حکم نہیں دیتی، اور کیا ہی بری ہے وہ قوم جو نیکی کا حکم دیتی ہے نہ برائی سے منع کرتی ہے۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔